الله وبركاته. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. صدق الله العلی العظیم. محترم و معزز علماء کرام اور حاضرین مجلس، والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں یعنی کلکتہ شہر میں، خاص طور سے راجہ بازار میں، کلکتہ آنے کا ان کا مطلب تھا کہ راجہ بازار وہ تشریف لائے. پہلے وہ یہاں آتے، اس کے بعد ہی کسی اور جگہ کے لیے یہاں سے سفر کرتے تھے، چاہے بلگچھیا گئے ہوں یا اور کہیں تشریف لے گئے تو پہلے راجہ بازار تشریف لاتے اور یہاں کے قیام کے بعد ہی کہیں تشریف لے جاتے تھے. یہ تو راجہ بازار والوں سے بہت گہرا تعلق تھا، اور حضرت اپنی زندگی کے آخری سفر میں 2019 میں معذوری کی حالت میں بھی وہ تشریف لائے، اور 2019 کے بعد سے انہوں نے سفر منقطع کر دیا تھا. وہ سفر نہیں کرتے تھے اور جسم اس لائق نہیں تھا کہ وہ اور جگہ کہیں سفر کر سکے. حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش 12 اپریل 1947 کو ہوئی. ضلع گیا کے کابر نامی گاؤں میں، اور وہاں کا ریلوے اسٹیشن اسماعیل پور ہے. کابر میں پورے طور پر سادات کی بستی تو نہیں تھی، لیکن سادات کی بھی کچھ آبادیاں، کچھ خاندان وہاں بستے تھے. اور ہمارا خاندان سادات کا خاندان تھا. اس خاندان میں علماء بھی رہے، شعراء بھی رہے، اور ہر طرح سے یہ خاندان خدمت کرتا رہا ہے، دینی بھی اور علمی بھی خدمات انجام دیتا رہا ہے. والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ابتدائی تعلیم تو مدرسہ انوار العلوم گیا میں ہوئی، اور پھر اس کے بعد حضرت تشریف لے گئے بنارس مدرسہ مظہر العلوم میں. وہاں انہوں نے چند سال تعلیم حاصل کیا. مدرسہ مظہر العلوم کے بعد جامعہ مظاہر العلوم سہارنپور تشریف لے گئے، اور اس وقت حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ وہاں تشریف فرما تھے، اور مدینہ ہجرت کر کے وہ تشریف نہیں لے گئے تھے. 1 سال حضرت نے وہاں تعلیم حاصل کی، اس کے بعد دارالعلوم دیوبند تشریف لے گئے. دارالعلوم دیوبند میں قریب 2.5 سال تک حضرت نے تعلیم حاصل کیا. اس کے بعد اسٹرائک کا واقعہ پیش ہوا، تو اس میں حضرت بھی بہت پیش رہے. پھر وہاں سے تعلیم منقطع ہو گئی، اور والد ماجد
اعظم گڑھ میں ایک آدھ مدرسے میں انہوں نے تعلیم حاصل کیا اسی سال۔ اس کے بعد حضرت مولانا فخر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث تھے، انہوں نے حضرت کا داخلہ جامع مسجد امروہہ میں کرایا، اور حضرت کی فراغت جامع مسجد امروہہ سے تھی۔ وہاں سے فراغت کے بعد سب سے پہلے تدریسی خدمات حضرت نے مراد آباد کے علاقے میں انجام دیا، اور بہت مختصر وقت 1-1.5 سال وہاں پر تدریسی خدمات انجام دیتے رہے۔ اس دوران بھی حضرت کا ایک مناظرہ ہوا تھا۔ شریف نگر ایک بستی ہے مراد آباد ضلع میں، وہاں پر حضرت سب سے پہلے مدرس کے طور پر بحال ہوئے، اور اس دوران ایک مناظرہ ہوا۔ اس مناظرے کی وجہ سے مراد آباد اور اس کے آس پاس میں تو حضرت کو بہت شہرت ملی، بریلویوں سے مناظرہ ہوا۔ پھر اس کے بعد حضرت بہار اکبر پور تشریف لے آئے۔ اکبر پور سے بھی ہم لوگوں کا خاندانی تعلق تھا۔ اکبر پور روہتاس ڈسٹرکٹ میں ایک قصبہ ہے، ڈہری آن سون کے قریب۔ کئی سال تک حضرت نے وہاں خدمات انجام دی، اور وہاں کا جو مدرسہ ہے وہ سرکاری مدرسہ ہے، اور وہ بدعتیوں کا گڑھ ہے۔ ادارہ تو اب بھی موجود ہے، لیکن اس ادارے میں بدعتیوں کا ہی تسلط ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت تشریف لے گئے بنارس۔ بنارس میں بھی کئی مدرسوں میں انہوں نے بطور مدرس خدمت انجام دیا ہے۔ اس کے بعد حضرت مفتی ابوالقاسم صاحب دامت برکاتہم کی درخواست پر جامعہ اسلامیہ ریوڑی تالاب تشریف لائے، اور وہاں حضرت نے 4-4.5 سال تک تعلیمی خدمات کو انجام دیا۔ اور جب حضرت کی شہرت اس علاقے میں بنارس، مئو، اعظم گڑھ میں بڑھنے لگی، کثرت سے اسفار ہونے لگے، تو مدرسے کی خدمت کو انجام دینا مشکل ہو گیا، کیونکہ مدرسے کی جو مدرسی کی خدمت ہے اس میں ہر جگہ ضابطہ اور اصول کے تحت خدمت انجام دی جاتی ہے، لیکن جو تقریر اور جلسے کی خدمت ہے وہ ان ضابطوں سے بالاتر ہے۔ ایک دن کا جلسہ ہوگا اور ایک دن پہلے سے سفر کرے گا آدمی، پھر جس دن جلسہ ہوگا پوری رات آدمی جگتا ہے، اور دوسرے دن اس لائق نہیں رہتا ہے انسان کہ کوئی خدمت کر سکے۔ تو جب زیادہ مشکل ہو گیا حضرت کو وہاں پر خدمت کرنا، تو حضرت نے مشورہ کیا۔ اس کے بعد ہمارا خاندان چونکہ منتقل ہو چکا تھا پلامو ضلع میں، تو پلامو میں ہی حضرت کے والدین رہتے تھے، ہمارے دادا دادی رہا کرتے تھے۔ تو دادا کا تو انتقال ہو چکا تھا، لیکن دادی وہیں تھیں، اور چچا ہمارے، پھوپھی ہماری، وہ بھی وہیں تھیں۔ تو حضرت نے وہیں ایک ادارہ قائم کیا پلامو میں، اور پھر تدریسی خدمات ان کی منقطع ہو گئی، اور اس مدرسے میں ہی قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بلا کر دعوت دے کر ان کے ہاتھوں سے بنیاد رکھوائی، اور اس مدرسے میں کو اپنا علمی مرکز بنایا اور خدمت شروع کیا۔ لیکن وہ علاقہ بدعتیوں کا بالکل گڑھ ہے، وہاں اپنے علماء اور اپنے لوگوں کی آبادیاں ہی نہیں ہیں۔ چونکہ ہمارے خاندان کے تعلقات پیری مریدی کے لائن سے اس علاقے میں تھے، تو والد صاحب نے یہ سوچ کر کے کہ خاندان سے ان لوگوں کا تعلق ہے،
وہاں پر خدمت کرنا شروع کیا۔ ابتدا میں تو بائیکاٹ نہیں کیا ان لوگوں نے، اور ان کے طلباء بھی، ان کے لڑکے مدرسے میں تشریف لاتے رہے، پڑھتے رہے، لیکن جیسے ہی ان کے علماء کی طرف سے بہت زیادہ مخالفت شروع ہوئی اور بائیکاٹ کا مرحلہ شروع ہوا، تو انہوں نے بہت زیادہ ماحول بگاڑ دیا اور لوگوں پر اس طرح سے دباؤ ڈالا کہ انہوں نے بچوں کو مدرسے میں دینا بند کر دیا۔ اس علاقے میں اپنے لوگوں کی ایک بستی باندو چترو ہے، وہاں بھی حضرت کا ایک مناظرہ ہوا ہے 1977 میں، اور حافظ ملت، وہ تو جنگل کا علاقہ ہے، لیکن حافظ ملت جو بریلویوں کے بڑے عالم تھے اور دیگر بڑے علماء ان کے وہاں پر حاضر ہوئے، اور اپنے لوگوں کی چونکہ آبادیاں تو ہیں نہیں، علماء تھے ہی نہیں، 2-3 علماء تھے صرف، اور باقی حضرات جو اسٹیج پر بیٹھے ہوئے تھے وہ تو حاجی صاحب تھے یا دیندار لوگ تھے، ان کو حضرت نے پگڑیاں باندھ کے بیٹھا دیا تھا اسٹیج پر، تاکہ بریلوی علماء کو یہ دھوکہ ہو کہ ان کے طرف بھی اتنے علماء موجود ہیں، لیکن علماء وہاں پر فقط 2-3 تھے اپنے، اور ان کی پوری ٹیم تھی 10-12۔ جامعہ اشرفیہ سے حافظ ملت کو بلایا تھا مناظرے میں، بہت دھوم دھام سے وہ مناظرہ ہوا، اور ان کو وہاں بہت زبردست شکست ہوئی۔ اس شکست کے بعد وہ بستی جو تھی وہ تو پورے طور پر اپنی طرف آ گئی۔ الحمدللہ وہاں پہلے کوئی بھی عالم نہیں تھے، لیکن اس وقت ہمارے مدرسے کے فیض کی وجہ سے قریب 250-300 علماء اور حفاظ ہیں اس بستی میں، اور جس وقت مناظرہ ہوا تھا صرف ایک مسجد تھی، اب اس بستی کے اندر 8 مسجدیں ہیں، اور دور دور سے جماعتیں بھی وہاں پر پہنچتی ہیں اور خدمات انجام دینے کی علاقے میں کوشش کر رہی ہیں، لیکن بریلویوں کی طرف سے بہت زبردست مخالفت کا وہاں سامنا ہے۔ پھر حضرت کا سلسلہ وار وہیں سے سفر شروع ہوا، پلامو سے، اور پلامو ایسی جگہ پر ہے وہاں سے زیادہ دور دور کی ٹرینیں ہیں نہیں۔ حضرت جب بھی کہیں تشریف لے جاتے تو وہاں سے پہلے ڈہری آن سون جاتے، اور ڈہری آن سون جا کر کے وہاں سے یا تو ممبئی تشریف لے جاتے، کانپور ہے، بنارس ہے، کہیں بھی تشریف لے جاتے تو پہلے ڈہری آن سون آتے اور وہاں سے ٹرین پکڑتے تھے۔ اس پلامو کے اندر سے ہی چونکہ پوری آبادی ان کی ہے تو بہت مخالفت تھی، اور بہت شدید مخالفت کے باوجود یہ کیفیت تھی کہ والد صاحب آگے آگے جا رہے ہیں اور ان کے اوباش لڑکے پیچھے سے گالیاں دے رہے ہیں۔ ہم لوگ اپنے بچپن کے زمانے میں ہمیں اچھی طرح یاد ہے کہ ہم لوگ بازار سے سامان لانے کے لیے جاتے تھے تو تھیلا میں سامان لے کر گھر تک آنا یہ مشکل ہوتا تھا۔ راستے میں بریلوی حضرات ہم لوگوں کا تھیلا چھین لیا کرتے تھے اور سبزیاں سامان وغیرہ چھین کر کے پھینک دیا، ادھر ادھر برباد کر دیا۔ اس طرح کی مخالفت کا سامنا رہا۔ دوسری بات یہ ہے کہ شریعت کے بنیادی طور پر شریعت کے 5 اجزاء ہیں۔ سب سے پہلا جز ہے اعتقادات، عقیدے کا جو سلسلہ ہے وہ اعتقادات کے بعد عبادات، عبادات کے بعد معاملات، اور معاملات کے بعد معاشرت، اور معاشرت کے بعد اخلاقیات۔ یہ شریعت کے 5 بنیادی اجزاء ہیں، اور سب سے پہلا جز جو ہے اعتقادات،
باطل سب سے پہلے اسی کے ذریعے سے حملہ کرتا ہے. جب بھی مخالفت ہوگی تو سب سے پہلے عقیدے پر اٹیک ہوگا، اور عقیدے پر ہی حملہ کرتے ہیں بریلوی حضرات بھی اور غیر مقلدین بھی اور تمام باطل فرقے. اور ان کے چیلنجز کو قبول کر کے جواب دینے والا جو بھی ادھر سے ہوتا ہے اس کو تو علمی رسوخ بہت ضروری ہے اس کے لیے کہ علمی پختگی ہو، درسیات میں بھی ہو، اور اس کے علاوہ تمام علوم شرعیہ پر اس کی گہری نظر ہو اور مطالعہ اس کا بہت گہرا ہو. والد صاحب کی حالت تو یہ تھی کہ میں نے دیکھا ہے بارہا کہ والد صاحب اپنے ساتھ کتابیں ٹرینوں میں بھی لے جایا کرتے تھے، اور ٹرین میں بھی ذرا سا اطمینان ہوا اور وہ مطالعہ کرنا شروع کر دیتے تھے. اور گھروں میں یہ حالت تھی کہ کھانے کا وقت ہو گیا، کچھ پتہ نہیں حضرت کو کھانے کا وقت ہو گیا، ہم لوگ جا کے والدہ جا کے بہنیں جا کے درخواست کرتی تھیں کہ کھانا کھا لیجئے، کھانے کا وقت ہو گیا ہے، کھانا تیار ہو گیا ہے. تو بھی وہ محو مطالعہ رہا کرتے تھے، اور کتابوں کا اس قدر شوق تھا کہ حضرت نے جہاں تک ان سے بن پڑا ہندوستان سے بھی اور ہندوستان کے باہر سے بھی کتابیں منگا کر کے جمع کیا، مطالعہ کیا، اور حضرت کے کتب خانے میں ہندوستان سے کی کتابیں تو ہیں ہی، مصر کی کتابیں، استنبول کی کتابیں، سعودی عرب کی کتابیں، کویت کی کتابیں، قطر کی کتابیں، اور بہت بہت نایاب کتابیں، بہت مہنگی ترین کتابیں ساری موجود ہیں، جس کا انتظام کرنا بہت مشکل تھا، چونکہ حضرت کا ابتدائی دور بہت غربت کا تھا. کتابوں کا خریدنا آسان نہیں تھا، حاصل کرنا آسان نہیں تھا. اس کے لیے جتنے پیسے کی اور مال کی ضرورت تھی وہ حضرت کے پاس بالکل دستیاب نہیں تھے. اور حضرت نے جیسے جیسے مالی وسعت ہوئی تو سب سے پہلے کتابیں خریدنا شروع کی، اور جتنی خدمات حضرت نے بذات خود انجام دیا، جتنی محنت کے ذریعے، جتنی وسعت کے ساتھ خدمات انجام دیا ہے پورے ہندوستان میں سفر کر کے، ان کو کسی اکیلی شخصیت کے ذریعے سے انجام دینا بہت مشکل ہے جب تک کوئی ادارہ اس کی سرپرستی نہ کرے. لیکن حضرت کی سرپرستی کوئی ادارہ نہیں کرتا تھا، حضرت بذات خود اپنا انتظام کیا کرتے تھے ہر چیز کا. اور اس لائن میں، مناظرے کے لائن میں، چونکہ خطرات بہت زیادہ ہوتے ہیں، مخالفت کی وجہ سے جو مد مقابل ہے وہ ہر طرح سے حملہ آور ہوتا ہے. یہ نہیں کہ صرف علمی میدان میں مقابلہ ہوتا ہے، بلکہ جب علمی مقابلے میں ان کو شکست ہوتی ہے تو وہ جان پر حملہ کرتا ہے. اور کئی بار حضرت پر حملہ ہوا، بہت ساری مرتبہ. ایک مرتبہ تو یہیں بنگال کا واقعہ ہے کہ حضرت کو کھڑگپور اسٹیشن سے اغوا کر لیا تھا اور پوری طرح سے بریلویوں کے قابو میں ہو گئے تھے، اور کوئی امید نہیں تھی سوائے اللہ کی ذات کے کہ حضرت وہاں سے بچ کے نکل سکیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ نے حفاظت کیا اور حضرت محفوظ تشریف لائے. یہ 2008 کا واقعہ ہے. اور اس بات کا بھی خطرہ ہوتا ہے کہ حضرت جو بھی مناظر ہوتا ہے اس پر جادو سحر کا حملہ بھی بہت زیادہ کرایا جاتا ہے. تو حضرت پر اس طرح سے بھی حملے بہت ہوئے جادو سحر کے. اور آخری مرض جو حضرت کو رہا اس میں بھی سحر کا، جادو کا حملہ رہا. کہ جائے کہ مرض تو رہا ہی ساتھ ساتھ، اور حادثات، اسفار کی کثرت کی وجہ سے حادثات کا شکار ہونے کا بھی خطرہ بہت زیادہ رہتا ہے. تو حادثات کے شکار بھی ہوئے
کئی مرتبہ ایکسیڈنٹ ہوا. ایک ایکسیڈنٹ جس میں 3 آدمی شہید ہو گئے وہ چھتیس گڑھ اور جھارکھنڈ کے بارڈر پہ ہوا، جس میں ہمارے مدرسے کے صدر مدرس مولانا اسرائیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہو گئی. ان کے ماموں اس دن گاڑی میں بیٹھ گئے تھے، ان کی بھی وفات ہو گئی، ڈرائیور کی وفات ہو گئی. اور حادثہ اتنا المناک تھا کہ ڈاکٹروں نے ہمیں بھی مردہ قرار دیا تھا، اور والد صاحب کو ہی بہت چوٹیں لگیں. اور اسی وقت سے، اس حادثے کے بعد سے والد صاحب کا کولہا یہاں سے مڑتا نہیں تھا، اور حضرت نیچے بیٹھ نہیں سکتے تھے، وہ کسی اونچی جگہ پر بھی بیٹھ سکتے تھے. اور پھر قضائے حاجت کے لیے بھی حضرت کو تکلیف شروع ہو گئی، اور نارمل سیٹ پر بیٹھنا ان کے لیے ممکن نہیں رہا، تو انگلش ٹوائلٹ کا انتظام کیا جاتا. اب سفر کے لیے وہ انگلش ٹوائلٹ کی شکل کی جو کرسی رہتی تھی وہ اپنے ساتھ لے کر اپنی ضرورت پوری کرتے رہے، لیکن نہ انہوں نے باطل کا رد کرنا چھوڑا اور نہ کثرت سے سفر کرنا چھوڑا ان حادثات کے بعد بھی. اور کولہا بھی ان کا ٹھیک رہتا. ڈاکٹروں نے مشورہ دیا تھا ان کو 6 مہینہ بیڈ ریسٹ کا، لیکن رجب میں وہ ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اور رجب المرجب کے بعد جیسے رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوا تو چونکہ مدرسہ ہمارا واقع ہے بریلویوں کے علاقے میں، مقامی طور پر کوئی امداد مدرسے کی وہاں سے ہوتی نہیں ہے. 2 ہی جگہ سے امداد حضرت کو ہوا کرتی تھی مدرسے کے سلسلے میں، سب سے زیادہ ممبئی سے اور اس کے بعد کولکاتہ سے. تو 2 جگہ حضرت تشریف لے جاتے تھے بذات خود بھی، تو انہی رقومات سے وہاں پر ادارہ ہمیشہ چلایا حضرت نے. تو سفر کر لیا حضرت نے ممبئی کا، اور بیڈ ریسٹ نہیں کیا. سفر کر لیا تو ان کے اٹھنے بیٹھنے چلنے کی وجہ سے ہڈی تھوڑا سا الٹر ہو کر جڑ گئی، اور اس کی وجہ سے ان کے کولہے کا فریکچر صحیح جگہ نہیں جڑا، بلکہ ہلکا سا الگ ہو کر کے جڑ گیا، جس کی وجہ سے کولہا ہمیشہ کے لیے سمجھ لیجئے کہ برباد ہو گیا، اور پاؤں کمر سے مڑنے نہیں لگا. حضرت کو اس کی تکلیف بہت زیادہ رہی، اور جس حادثے کی وجہ سے یہ تکلیف ہوئی حضرت کو، اس حادثے میں ہماری یہ حالت رہی کہ ہمارے دونوں جبڑے فریکچر کر گئے، اور سر میں اس قدر چوٹ لگی کہ اس کی تکلیف ابھی تک مجھے بہت زیادہ ہوتی ہے، سر کی تکلیف. اور سر کی تکلیف کی وجہ سے میں زیادہ سفر نہیں کرتا ہوں، اور طبیعت میں نشاط نہیں رہتی ہے، کام کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. 7-8 سال کا وقفہ ایسا گزرا کہ ڈاکٹروں نے ہمیں بالکل پڑھنے لکھنے سے منع کر دیا تھا کہ آپ کتابیں نہیں پڑھ سکتے ہیں. 7-8 سال تک میں نے کتابیں نہیں پڑھی. تو حضرت کی خدمات تو پورے ہندوستان میں رہی ہیں، لیکن سب سے زیادہ خدمت حضرت نے کسی شہر کو فیض پہنچایا ہے تو ممبئی ہے. سب سے زیادہ حضرت کی خدمات وہیں رہی. اور وہ واقعہ کہ وہاں ایک تبلیغی اجتماع تھا 1998-97 میں، اور اس وقت پورے شہر کا ماحول بہت زیادہ خراب کیا بریلویوں نے، اور اپنے علماء کو، اپنے طبقے کو، اپنی پوری جماعت کو چیلنج کیا. ہر طرح سے پوسٹر اور سوال نامے چھاپے وہاں پر. اس کے بعد اپنے علماء نے حضرت کو مدعو کیا، اور حضرت تشریف لے گئے، اور پہلے ہی سفر میں اس وقت 10-12 پروگرام ہوئے، اور اتنے مفصل بیانات ہوئے حضرت کے کہ اس کے بعد وہاں پر کبھی بریلوی حضرات اپنا سر اٹھا نہیں سکے، اور ان کو ایسا علمی جواب ملا
شہر کلکتہ میں وہ حالات نہیں ہوئے ہیں. حضرت یہاں تشریف لاتے رہیں اور باطل فرقوں کے رد میں یہاں پر بہت زیادہ حضرت کے بیانات نہیں ہیں. کم از کم ہر سال الوداع جمعہ کو رمضان المبارک میں تو حضرت تشریف لاتے ہی تھے اور ان کا بیان یہاں پر رہتا تھا. اور یوں جلسے میں بیت العلوم کے، ابو حنیفہ کے اور دیگر جلسوں میں تشریف لایا کرتے تھے، لیکن وہ بیان تو یہاں کا فکس تھا عوام کے لیے. حضرت کہیں بھی رہیں لیکن الوداع کے بیان کے لیے حضرت تشریف لایا کرتے تھے بذات خود بہت اہتمام کے ساتھ. اور 2019 کے بعد سے جب سفر منقطع ہوا تو حضرت کہیں تشریف نہیں لے جاتے تھے، اور ہم لوگوں کا آج کل جو رہائشی مکان ہے وہ فی الحال آرا میں ہے. آرا میں رہائش ہے، اور آرا ہی میں حضرت کا انتقال بھی ہوا اور آرا ہی میں حضرت کی تدفین بھی ہوئی. آرا میں 2012 سے ہم لوگوں کی رہائش ہے. اور شہر میں پہلے وہاں پر دیہات میں ہمارا ننیحال تھا، آرا شہر سے قریب 30 کلومیٹر اندر. 2012 سے پہلے وہاں رہا کرتے تھے، اور 2012 میں جس سال حادثہ ہوا ہے ایکسیڈنٹ کا، اسی سال حضرت تشریف لائے تھے یہاں آرا شہر، اور 1 مہینے کے بعد ہم لوگوں کا وہ حادثہ ہوا تھا. بہت المناک حادثہ. اس حادثے کے سے ہم لوگ ابھی تک نکل نہیں سکے پورے طور پر. اور والد صاحب اور ہم دونوں چونکہ اس میں تھے، والد صاحب کو جسمانی نقصان ہوا اور مجھے بھی جسمانی نقصان ہوا. اس کی وجہ سے بہت سارے علمی کام نہیں کر سکے حضرت بھی، اور میرا بھی علمی کام نہیں ہو پا رہا ہے. اس ایکسیڈنٹ کی تلافی نہیں ہو سکی. حضرت کی کم و بیش 12 تصنیفات ہیں، کتابیں ہیں حضرت کی مختلف ناموں سے: عصمت انبیاء اور معانہ مودودی، اور رد بریلویت کا شیش محل، اعجاز قرآنی، مسئلہ قدرت، شہید کربلا اور کردار یزید. اور آخری تصنیف ہے حضرت کی رحبت الکئیب الی دیار الحبیب. یہ حضرت کی عربی میں تصنیف ہے، اور علامہ ابن تیمیہ کو ایک مسئلے میں انہوں نے جواب لکھا ہے، اور جو ایک علمی بحث ہے اس میں حضرت کی تصنیف ہے. اس کتاب کا اردو ترجمہ ابھی تک نہیں ہو سکا ہے، وہ عربی تصنیف ہے. اور تمام کتابیں حضرت کی کتب خانہ نعیمیہ سے چھپتی ہیں، دیوبند سے. لیکن یہ آخری تصنیف جو حضرت کی عربی میں ہے، اس کو کتب خانہ نعیمیہ نے چھاپنے سے انکار کر دیا تھا، تو کتب خانہ صفدریہ سے چھپی ہو. اور حضرت کے بیانات تو جامعہ اشرفیہ کے پاس بھی بہت زیادہ ہوئے ہیں کثرت سے. اور جو ان کا بریلویوں کا علمی مرکز ہے مبارک پور اعظم گڑھ میں، وہاں بھی بہت کثرت سے حضرت کے بیانات ہوئے ہیں. اور اس کا رعب ایسا تھا کہ اس بریلوی اس کے بعد کہیں بھی پورے ملک میں کسی بات کا چیلنج کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے. سب سے آخری مناظرہ جو انہوں نے چیلنج کیا وہ کٹیہار کا مناظرہ تھا، جو 3 دن کا تھا. لیکن 2 ہی دن وہ مناظرہ چلا، اور آخری دن انہوں نے مناظرہ نہیں چلنے دیا. یہ آخری مناظرہ جو حضرت کا ہوا ہے بالتفصیل مناظرہ، مفتی مطیع الرحمن صاحب ادھر سے مناظر تھے بریلویوں کے، اور ادھر سے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے. اور اس کی ویڈیو ریکارڈنگ ہوئی تھی اس مناظرے کی، اور یہ بھی بریلوی ہی حضرات نے کیا تھا. اور سب سے پہلے ان کی طرف سے ہی، رضا اکیڈمی کی طرف سے اس مناظرے کی ریکارڈنگ آئی. پھر اپنے لوگوں کی طرف سے مارکیٹ میں انہی کی کیسٹ سے لے کر کے وہ مناظرہ ڈالا گیا، اور رضا اکیڈمی نے بھی اس مناظرے کو یوٹیوب پر ڈالا ہے، اور اپنے لوگوں نے بھی ڈالا ہے اس مناظرے کو.
اور اس سے پہلے جو حضرت کے مناظرے ہوئے ہیں اس کی ریکارڈنگ موجود نہیں ہے، ریکارڈنگ ہوئے ہیں اور آپ حضرات ان کو سنیں گے، مفصل اور مختصر جو بھی لوگ بیان کریں گے۔ انہی چند کلمات کے ساتھ میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔